بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ آج ہم پانی کے مسئلے پر جو جڑا ہوا ہے زراعت کے ساتھ، پاکستان کی جو جڑا ہے صنعت و حرفت کے ساتھ. پانی ظاہر ہے کہ بیسک کموڈٹی ہے، اللہ رب العزت کی خاص نعمت ہے. اس میں برف جماتا ہے، پہلے وہ پہاڑوں پر، پھر وہ پگھلنا شروع ہوتے ہیں، دریاؤں میں آتے ہیں اور دریا سے اپنے اپنے روٹ پر چلتے ہوئے فصلوں کو، زمینوں کو، انسانوں کو یہ دریا سیراب کرتے ہیں. سیم از دا کیس وتھ پاکستان، جہاں پہ انڈس ریور ایک سندھو ماں کی طرح ہے، باپ کی طرح ہے، جو اپنی پوری وطن کو، پورے ملک کو سیراب کر رہا ہے. مس مینجمنٹ جو ہے وہ انسانوں کی طرف سے ہوتی ہے. رب کے سسٹم میں مس مینجمنٹ نہیں ہے. اور پھر آپ جتنی محنت کریں گے، جتنی اچھی گورننس ہوگی، جتنے اچھے معاملات ہوں گے، اتنا اچھا ملک قائم رہے گا، ترقی کرے گا. تو جناب میں فگر لے کر آیا 1017 کیوبک فٹ، یعنی آؤٹ آف 10 بات ہو رہی ہے کہ اس وقت اویلیبل ہے پانی، اور 15 سال کے بعد کتنا ہوگا، یعنی 4 آؤٹ آف 10، یعنی 1 آؤٹ آف 10 اس وقت اگر پانی کا تناسب ہے اویلیبلٹی کا، دستیابی کا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انتہائی خطرناک صورتحال ہے کہ 1017 کیوبک فٹ پانی کا جو لیول ہے وہ مزید اویلیبلٹی فی پرسن. ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے، 250 ملین تقریباً 25 کروڑ. اٹ از اے ویری ڈینجرس فینومینن. اور ابھی تک حکومت، آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں جائیں، چائنا میں جائیں، ایون انڈیا کو بھی کمپیئر کر لیں، پاپولیشن مینجمنٹ کے حوالے سے ہمارے یہاں اسلام کا حوالہ لے آتے ہیں کہ جی اسلام میں یعنی آبادی کو کنٹرول کرنا جو ہے منع ہے. تو بنگلہ دیش میں تو آپ سے اچھے، میں سمجھتا ہوں مجھ سے اچھے مسلمان ہیں وہاں پر. وہاں پہ بھی بڑی اچھی اچھی تنظیمیں ہیں، اسلامک آرگنائزیشنز ہیں. جماعت اسلامی وہاں بھی کام کر رہی ہے، تبلیغی گروپ وہاں بھی کام کر رہے ہیں، اور بھی دیگر جماعتیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں جو رائٹ ونگ ہے. ان پر تو الزام یعنی انڈیا نے لگایا ہوا کہ جی یہ تو ڈاکٹر یونس جو ہے ہی رائٹ ونگ پارٹی کا آدمی. تو جناب یہ ہے صورتحال کہ ہم نے مس مینیج کیا ہوا ہے اپنے معاملات کو. ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز پریویل کر رہی ہیں ساری دنیا میں، پاکستان میں زیادہ خطرناک ہے. پانی کا ایشو جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. اس کو حل کرنے کی میں سمجھتا ہوں سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی. نواز شریف کے دور میں جو انڈس واٹر اپورشنمنٹ معاہدہ ہوا تھا، اس سے بھی سندھ کے لوگ مطمئن نہیں ہیں. جی تو ناظرین، بات ہو رہی ہے پانی کے ایشو پر. دریائے سندھ سمیت پاکستان کے جو تینوں دریا اویلیبل ہیں، اس میں جو پانی کی شارٹیج ہے، اس میں انڈیا کی بھی منورنگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو ایز سچ کوئی ورلڈ بینک سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا، جبکہ 3 دریا پاکستان نے کھو دیے. انڈس ریور اتھارٹی کے تحت جو ہے، انڈس بیسن ٹریٹی کے تحت 3 دریا وہاں چلے گئے. اس کے باوجود بھی انڈیا کو چین نہیں آیا. اس نے چناب اور جیلم کی جو صورتحال آپ نے سامنے کی ہوئی ہے، نیلم دریا وغیرہ، یہ جو کشن گنگا اور دیگر ڈیمز ہیں. اور ہمارے ہاں اگر انڈس پر کچھ ڈیمز بن رہے ہیں تو وہاں پہ بھی مسائل کا سامنا ہے. ریسورسز کا ایشو ہے، دیا میر بادشاہ وہاں پہ بن رہا ہے. اینی وے، تو میں آپ کو یہ صورتحال سے آگاہ کرتا چلوں ناظرین کہ اس کی بنیادی ضرورت جو ہے پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 7.5 بلین جو دنیا میں لوگ رہتے ہیں، اس میں سے 2.5 ارب افراد، 2 ارب 50 کروڑ افراد جو ہیں وہ مشکل کا شکار ہیں پانی کے حوالے سے. پاکستان بھی اس میں شامل ہے. لیکن پالیٹکس کیا ہے پاکستان کی؟ پاکستان کی پالیٹکس یہ ہے کہ ایک طرف صدر آصف زرداری پاکستان پیپلز پارٹی سے، جن کا بیس سندھ ہے، کسی زمانے میں پنجاب ہوا کرتا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا بیس آج سندھ ہے، اور انہوں نے سندھ کے لوگوں کو ناراض بھی نہیں کرنا. انہوں نے ہی سائن کیے نوٹیفیکیشن کے کہ یہ 6 نہریں بننی چاہیے. اس پر پنجاب کی موجودہ حکومت، مریم نواز اینڈ کمپنی، جو رولنگ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، جس کے وزیر اعظم بھی ہیں اسلام آباد میں، انہیں کی پارٹی کے، دے آر بینگ سپورٹڈ بائی MQM اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی. انہوں نے تقریباً 200 بلین پلس ایلوکیشن کر دی ہے فنڈ کی، ہاں جی نہریں بنیں گی. ارے بھائی کدھر، کیوں سچویشن کو اتنا ہوسٹائل کریٹ کر رہے ہیں معاشرے میں، جب سندھ کے لوگوں نے
بہت بڑی تعداد میں منع کر دیا ہے کہ جناب یہاں پہ نہریں نہیں بنیں گی، اور بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ منع کر رہی ہیں، سوائے مسلم پیپلز پارٹی نے خود بھی مخالفت کرنی شروع کر دی. پہلے منظوری دیتے ہیں پھر مخالفت کرتے ہیں. سندھ اسمبلی میں بڑی دھواں دھار تقاریر کے بعد جو ہے وہ ریزولوشن پاس ہو گئی کہ نہیں جناب نہریں نہیں بنیں گی. بھائی آپ کو کس نے کہا تھا آپ اس کو منظور کریں؟ یہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ صدر مملکت صاحب کس ماشاءاللہ کیفیت میں تھے کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن پہ دستخط کر دیا کہ جی ہاں جی بننے چاہیے. اور پھر پنجاب گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ سندھ میں ہمارے ایک صوبے کے اندر، ملک کے ایک صوبے میں، بڑے صوبے میں، جیسے کالا باغ ڈیم کے ساتھ ہوا. تو کوشچن یہ ہے کہ آپ نے واٹر ریزروز کے حوالے سے ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ یو ہیو ٹو کریٹ مور ریزروز اینڈ ڈیمس ساری دنیا بھر میں. انڈیا میں 6000 سے زیادہ ڈیمز ہیں جناب، اور جو پرانے ڈیم ہیں پرانی ٹیکنالوجی میں بنے ہوئے ہیں، جن کو جو 50 سال پہلے بنائے گئے تھے یا اس سے پہلے بنائے گئے تھے، اس میں ایک ٹیکنالوجیکل جو ڈیفیکٹ یا کمی ہے، ڈیفیشنسی رہ گئی ہے. اب موجودہ جو ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں ڈیمز میں، وہ استعمال کرنا ہوں گی، وہ اپلائی کرنا ہوں گی. یہی ضرورت ہے اس کی ورلڈ بینک کی، کہ انہوں نے کہا کہ موسٹ ماڈرن سسٹم کو، کمپیوٹرائز سسٹم کو، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کر رہا ہے انڈیا پانی کی مینجمنٹ کے لیے. اور اتنا بڑا ہیوج ملک ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ براہما پتر پہ چائنا جو ہے وہ ڈیم بنا رہا ہے، اوپر شروع کر دیا اس نے کام. وہ 10 سال سے کام کر رہے تھے، بات اب منظر عام پر آئی ہے تھوڑے عرصے سے. تو جناب واٹ یو نیڈ ٹو ہیو از کہ آپ کو ریزروز کریٹ کرنے ہوں گے. خواہ وہ ریزروز آپ بلوچستان میں کریں، آپ نارتھ میں کریں، یا ڈیرہ اسماعیل خان سے نیچے کریں، جو بھی بارش کا. اب اگر رینی کینال کے بارے میں پرویز مشرف کے دور میں کام شروع ہوا تھا، اور ابھی آصف زرداری صاحب نے کہا بنائیں، تو ایکسٹریم ایسٹ میں پاکستان کے انہوں نے کہا جی کہ ہم چولستان کینال بنائیں گے. تو یہ 6 نہریں ہیں جس کے لیے کسی بھی طور پر یعنی سپورٹ حاصل نہیں ہو سکی. کچی کینال، رینی کینال، چشمہ رائٹ بینک، چولستان وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو بحران ہے، اس کو اگر آپ حل کرتے ہیں تو پاکستان ایگریکلچر زرعی طور پر بہت ترقی کر سکتا ہے. پاکستان میں گندم کی پیداوار 24-25، پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ گندم کی بہترین پیداوار رہی، خاص طور سے پنجاب میں. لیکن وہاں پہ ڈسٹریبیوشن اور پروکیورمنٹ کا سسٹم نہیں تھا، اور وہاں پہ کرپشن منظر عام پر آ گئی کہ کاشتکار کہتے ہیں جی ہم رول گئے، ہمیں پراپر پیسے نہیں دیے گئے کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن بہت بڑھ گئی ہے. تو اس وقت پاکستان میں اگر گندم کی پیداوار جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ 3 کروڑ 10 لاکھ میٹرک ٹن اس سال متوقع ہے. اگر اس سال بھی کاشتکاروں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو یقیناً وہ اگلے سال اگر گندم کی پیداوار کم کر دیں، کاشت کم کر دیں، تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. پھر آپ کو لینی پڑے گی. پچھلے سال آپ نے یوکرین سے گندم منگا لی، یعنی فصل آنے سے 3 مہینے پہلے کی یوکرین سے گندم منگا لی، وہ سڑی ہوئی، اور آج بھی پاکستان کے لوگ کھا رہے ہیں اس کو. احتجاج کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، اور حکومت وقت جو ہے وہ اپنی کرپٹ پالیسیز کی وجہ سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکی. پچھلے سال 2 کروڑ 82 لاکھ میٹرک ٹن تقریباً کوئی گندم پیدا ہوئی ہے، اس دفعہ 3 کروڑ 10 لاکھ ٹن. یعنی اللہ رب العزت کی اس پر رحمت ہے. سندھ میں بھی گندم پیدا ہوتی ہے، پنجاب میں بھی گندم پیدا ہوتی ہے، لیکن گندم کا جو یعنی بر صغیر میں سب سے بڑا جو گندم کا ذخیرہ ہے وہ انڈین پنجاب ہے. اس کے بعد پاکستانی پنجاب ہے جس میں 3 کروڑ 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی بات ہو رہی ہے. رائس 95 لاکھ ٹن. یہ غور کیجئے کہ اگر 3 کروڑ اور یہ 1 کروڑ تقریباً 4 کروڑ کا اجناس پیدا ہو رہا ہے باجرے اور مکئی کے علاوہ پاکستان میں. کپاس کی پروڈکشن میں کمی آئی ہے، پانی کے ایشو ہیں. شوگر کے اندر کمی نہیں آ رہی، حالانکہ پانی گنے کو بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. سندھ میں ہمارے ہاں جو ماشاءاللہ صدر مملکت ہیں، ان کی فیملی اور ان کے دوستوں کے بہت زیادہ ملز ہیں. ادھر جو رولنگ پارٹی ہے پنجاب کی، رمضان شوگر مل والے، اور یہ جو میاں اینڈ کمپنی، اور بھی چودھریز بھی، گجرات کے چودھریز. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کارٹل کو کون توڑے گا؟ مونوپلی کمیشن آف پاکستان کین ناٹ گو اگینسٹ دی سٹنگ پرائم منسٹر. مونوپلی کمیشن کا جو بھی چیئرمین ہے، جو بھی ہیڈ ہے، اس کی بیچارے کی ضرورت کیا ہوگی؟ وہ ملازم آدمی کیسے بولے گا وزیر اعظم کے خلاف؟ وہ کیسے بول سکتا ہے صدر مملکت کے خلاف؟ وہ کیسے کارٹل کو توڑ سکتا ہے؟
اسی کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو ظاہر وزیر اعظم صاحب نے آگے کیا، اورنگزیب کو پیچھے کیا کہ جی تو پیچھے ہٹ. ٹھیک ہے جی، وہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ جو ٹوبر ٹیک سنگھ کے جو صاحب ہیں حبیب بینک کے ملازم، یہ کیا کچھ ڈیلیور کریں. یہ سیاسی معاملہ ہے. شوگر میں آپ نے جہانگیر ترین کی کہانی پہلے دیکھ لی تھی، نتیجہ کیا نکلا. تو جناب یہ جو دونوں پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر پوری زراعت چلتی ہے، چاول اور گندم، اس کے بعد آپ کا گنا تیسری بڑی، پھر مکئی، اور یہ پھلوں کا جو ذخیرہ ہے، پھلوں کا جو یعنی سمجھ لیجئے کہ بیس ہے، جیسے گندم کا اور کپاس کا بیس پنجاب ہے پاکستان میں، اسی طریقے سے، اور کپاس کا تو لوور پنجاب ہے جس کو سرائکی علاقہ کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی گندم ہوتی ہے. پھلوں کا جو ذخیرہ ہے وہ سندھ ہے. بہترین پھل یہاں پر پیدا ہوتے ہیں جو پورے پاکستان کو کھلاتے ہیں. اینی وے، تو واٹ یو نیڈ از کہ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کریں. کلائمیٹ چینج کے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو بہت ریسرچ کرنی پڑے گی. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی جناب. جب چاولوں کی 2 فصلیں اٹھا سکتا ہے چین 1 سال کے اندر، تو پاکستان کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ دنیا میں 10واں بڑا ملک ہے پاکستان، اس کے چاولوں کے اعتبار سے ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان دنیا کے مختلف ممالک میں، بشمول بنگلہ دیش. ہمارا بہت ہی عزیز دوست، ہمارا ساتھی، ہمارا بچھڑا ہوا بھائی، اس کے لیے گندم یہ چاول جا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انلیس یو ہیو مور ریزروز، مور ڈیمز، اور پھر ایک سائنٹیفک ریسرچ، اگر آپ کے پاس سیاسی معاملات ہیں، ایکسپرٹس کو لے لیجیے. ورلڈ بینک پرووائڈ کر سکتا ہے ایکسپرٹس آپ کو، اے ڈی بی پرووائڈ کر سکتا ہے ایکسپرٹس آپ کو، چائنا سے آپ ایکسپرٹس لے سکتے ہیں. تو انلیس یو اپلائی یور مائنڈ، اور اگر آپ نے یعنی زراعت کو بھی سیاست کی نظر کر دیا تو پاکستان کو انتہائی نقصان ہوگا. اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام جن کی آبادی بے پناہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس طرح کبھی توجہ نہیں دی گئی، تو اس سے پوری قوم کو نقصان ہوگا. نقصان تو ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، دیگر معاملات ہیں، انمپلائمنٹ ہے، انفلیشن ہے، کاسٹ آف لیونگ بہت ہائی ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر شعبہ بیٹھ گیا ہے، کاسٹ آف انرجی بہت زیادہ ہے. تو یہ وہ مسائل ہیں جو ابھی تک تو کوئی حل ہوا نہیں ہے. شاید یہ پانی کا مسئلہ جو ہے مل بیٹھ کے حل ہو جائے. ادروائز سندھ سے جو احتجاج جاری ہے وہ جاری رہے گا، اور وہ الاؤ نہیں کریں گے کسی بھی طور پر نہریں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے مجھے اجازت دیجیے. سلامت رہیے.